السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابنامہ کے خصوصی پروگرام قربانی کے احکام و مسائل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، محمد وسیم اکرم القادری۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ گزارش ہے کہ علماء احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، جبکہ باقی شوافع، مالکیوں اور حنبلیوں کے نزدیک قربانی سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ سوال پوچھا گیا کیا قربانی واجب ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا، نبی علیہ السلام نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی، کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یعنی سیدنا عبداللہ ابن عمر کے فہم کے مطابق قربانی سنت تھی۔ علماء احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور ان کا یہ قربانی کے وجوب کا مسئلہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے ہی ثابت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لائے تو 10 برسوں میں سے ہر برس رسول اللہ نے قربانی کی۔ علماء احناف کہتے ہیں یہ جو تسلسل ہے یہ وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ بہرحال قربانی واجب ہے یا سنت، اس میں اختلاف ہے۔ علماء احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، جبکہ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک قربانی جو ہے وہ سنت ہے۔ جی، ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا خصی بکرے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ وہم ڈالتے ہیں کہ خصی ہونا عیب ہے اور خصی بکرے کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ محترم المقام، آپ کا یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور خصوصاً قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ اور عید قربان کے موقع پر یہ سوال بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ قربانی کا جانور اگر خصی ہو تو یہ زیادہ بہتر اور سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خصی ہونے کو عیب قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ خصی ہونے کے بعد جانور کا جسم جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، خوراک اس کے جسم کو لگتی ہے اور اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ آنڈل یعنی وہ بکرا جو خصی نہ ہو اس کے اندر وہ سمیل موجود ہوتی ہے۔ تو خصی جانور کی قربانی کرنا خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ خصی جانور کی قربانی خود نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 2795 کے اندر ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے جو چتکبرے تھے، یعنی سفید اور سیاہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبی یہ بیان کی کہ وہ خصی تھے۔ تو سیدنا جابر سے یہ روایت مروی ہے، ان کے فہم کے مطابق خصی جانوروں کو قربان کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور انہوں نے خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر خصی جانوروں کی قربانی نہ لگتی، جائز نہ ہوتی، تو رسول اللہ کبھی بھی اس کی قربانی نہ کرتے۔ تو خصی جانور کی قربانی خلاف سنت نہیں بلکہ سنت ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس پر دلیل سنن ابی داود کی 2795 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ نے خود خصی جانوروں کو ذبح فرمایا، 2 مینڈے چتکبرے ذبح کیے جو کہ خصی تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد وسیم اکرم القادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔